حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جلوہ گر تھے، اور اسی اثنا میں جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ بعضوں نے لکھا کہ یہ سفر طائف سے واپسی کا معاملہ ہے کہ قلب رسول پہ کچھ خیال گزرا کہ اللہ کوئی میرا ساتھی، کوئی میرا ہمدرد ہوتا جو میرے دکھ درد کو بانٹتا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے تسکین قلب کے لیے محبوب کو معراج کرائی۔ جسے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچانک کائنات کی حرکت کو روکا گیا، اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کائنات کی شے جہاں ہے وہیں رہ جائے، جس کی آنکھ کھلی ہے کھلی رہ جائے، جس کی آنکھ بند ہے بند رہ جائے، پانی جہاں بہ رہا ہے وہیں رک جائے، پتا جہیم جہاں پہ ہے وہیں رک جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے فرشتو لا تسبح هذه اللیلہ، آج کی رات کوئی فرشتہ میری تسبیح نہ کرے۔ اسرائیل جی مولا، اور میں آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا۔ اللہ تیرا فیصلہ ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ حکم آیا، قانون بنایا بھی ہم نے تھا، آج کی رات کے لیے بدل بھی ہم رہے۔ آج کسی کی روح قبض نہ کرنا۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ اور میں اسرائیل، جب تو کسی کی روح قبض کرے گا، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی دنیا سے جائے گی، اس کے گھر میں صف ماتم بچھے گی۔ موت سے جدائی ہوتی ہے، موت سے فصل ہوتی ہے، اور آج جدائی کا وقت نہیں، آج میرے محبوب کی ملاقات کا وقت ہے۔ نور کی جھالیں لٹکا دی جائیں، کسی آسمان کے دروازے کے کتبے میں لکھ دیا جائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں پہ لکھ دیا جائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کسی آسمان پہ لکھا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پہ لکھا جائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہیں پہ لکھا جائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، میں 27 رجب کی رات کو اٹھا تو میں نے رات کو دن کی طرح روشن پایا، چمکدار پایا، اجالا پایا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت قیامت آ چکا ہے، فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو آواز دوں، لوگوں اٹھو وقت قیامت آ چکا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عثمان خبردار، ایک لفظ نہ کہنا، آج قیامت کی گھڑی نہیں۔ یہ منظر اس لیے بدلا گیا ہے کہ آج میرے محبوب کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ مصطفیٰ میری بارگاہ عظمت میں آ رہے ہیں۔ حکم ہوا جبریل جی رب جلیل فرمائے اذهب الى الجنہ، جنت میں جاؤ۔ اللہ جنت میں کیا کرنے جاؤں؟ فرمائے جاؤ براق لاؤ۔ براق علماء جمع ہے 1,24,000 یا 1,28,000 مربع میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے روشنی۔ ہوا، فضا، کسی چیز کی اتنا رفتار نہیں جتنا رفتار روشنی کی ہے۔ سب سے زیادہ برق رفتاری روشنی کی ہے۔ 1,28,000 مربع میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے روشنی۔ اور ایزیک نیوٹن کہتا ہے یہ سنگل سپیڈ ہے، مطلب اگر بجلی کا کرنٹ کم ہو
پنکھا آہستہ چلے گا. اگر بجلی کرنٹ کی پاور بڑھ جائے تو پھر پنکھا تیز چلے گا. اور پھر رسول پاک نے فرمایا جو معراج کی رات سواری میرے پاس لائی گئی، یہ نہیں کہا یقال لہو برق، فرمایا یقال لہو براق. بھائی مانا بعض علماء کے نزدیک براق جمع ہے برق کی. فرمایا میرے پاس جو سواری لائی گئی وہ خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، دودھ سے زیادہ سفید رنگ. فرمایا اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں انسان کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم تھا. یعنی میں آنکھیں بند کروں، یکدم آنکھیں کھولوں تو سورج دیکھ لیتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کھولوں چاند دیکھ لیتا ہوں، زمین پہ بیٹھ کر آنکھ کھولوں تو ستاروں کو تاک لیتا ہوں. یعنی میری رفتار کا عالم یہ ہے آنکھ کی بصارت کا کہ چشم زدن میں 500 سال کی مسافت پہ کھڑے آسمان کو میری نگاہ کی بصارت چشم زدن میں دیکھ لیتی ہے. اور مصطفیٰ نے فرمایا جو سواری میرے پاس معراج کی شب لائی گئی اس کا نام برق نہیں براق تھا. یعنی وہ ملٹی پرسفیس آف لائٹس، مطلب یہ کہ اتنا روشنی کی رفتار بھی نہیں جتنا معراج کی رات محمد مصطفیٰ کی سواری کی رفتار تھی. فرمایا براق لائی گئی اور جبریل امی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں رائیت 40,000 براق، میں نے 40,000 براق دیکھے. کاتبہ علی جبہتہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کاتبہ علی جبہتہم اسم محمد. فرمایا میں نے براق دیکھے 40,000 جنت میں، اور ہر براق کے ماتھے پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد کو دیکھا ہے. فرمایا براق کے ماتھوں پر نام محمد لکھا ہے. اب بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ آپ یا اللہ کے ساتھ یا محمد مسجد میں کیوں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. تو بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ مٹا دیا جائے، شاید یہ مطابق شریعت ہے. میں نے کہا نام محمد کو مٹانے والے اگر یہاں مٹاؤ گے تو نام محمد تو خدا کے عرش پہ بھی لکھا ہے، نام محمد تو جنت کے دروازوں پہ بھی لکھا ہے، نام محمد تو جنت کے حوروں کے ماتھوں پہ بھی لکھا ہے، نام محمد تو جنت کے براق کی پیشانیوں پہ بھی لکھا ہے، نام محمد تو جنت کے غلمان کے سینوں پہ بھی لکھا ہے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا کہ فرمایا کئی سال کے بعد حضرت آدم نے جب آنکھ کھولی، جب اللہ نے ان کی جان میں جان ڈالی، کہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا عرش الہی کو تو عرش الہی کے پائے پر نام محمد لکھا تھا. جب ان سے بھول ہوئی خدا نے جنت سے زمین پہ بھیجا. بعض روایات میں 40 سال کے بعد بعضوں نے بعض تحقیقیں بھی لکھی. فرمایا عرصے کے بعد رب سے دعا مانگی، انی اسألکا بحق محمد، اللہ نام محمد کا صدقہ مجھ آدم کو بخش دے. اللہ کریم نے فرمایا یا آدمو کیف عرفت محمدہ، تو نے نام محمد کہاں سے سنا، نام محمد کہاں سے سیکھا، نام محمد کہاں دیکھا. عرض کی اللہ جب تو نے میری جان میں جان ڈالی رائیت علی قوام العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جب تو نے میرے بشر خاکی کو بنایا، میری جان میں جان ڈالی، میں نے آنکھ کھولی تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد کو لکھا ہوا دیکھ لیا تھا. اللہ کریم نے فرمایا صدقت یا آدم لولا محمد ما خلقتک ولا ارض ولا سما. آدم تو نے سچ کہا، محبوب نہ ہوتے میں تجھے نہ بناتا، محبوب نہ ہوتے زمینیں نہ بناتا، محبوب نہ ہوتے آسمان نہ بناتا. اے آدم ہم نے ساری کائنات بنائی نام محمد کے صدقے ہوئی ہے. تو یہ 27 رجب کو سرکار کو اللہ نے معراج کرائی، اور معراج ایک لمبی تفصیل ہے. اور حضور آئے تو امت کے لیے ایک تحفہ لائے جس کا نام ہے نماز، جس کا نام ہے نماز. میں اس کی سادہ سا مثال دینا چاہوں گا. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید ہا سندھ دا، تے او طریقہ ہا ہوندا کہ وہ ہر سال آوے ہا تے اون علاقے دی
لنگیاں شالاں یا چادراں بڑے مشہور ہیں. بولو غریب ہاتھ او محنت کرے ہاتھ والا ایک چادر بڑھواوے خوبصورت والا آپ کو ملن آوے ہاتھ تحفہ دے وے تے ایک سال وہ نہ آ سکیا یا 2 سال. بولو 2 سال دے بعد جو آیا تے وہ چادر چاہ آیا تے آپ نے پوچھا بابا پچھلے سال کیوں نہیں بھی آیا؟ کیونکہ سونا حالات کہنا ہن تے چادر بڑھوا نہیں سکیا تے ہی واسطے نہیں آیا. آپ نے او لنگی چادر چاہتے ایمیں بھائی سٹ دیتی. آپ نے فرمایا او لنگی کو بھالا دیو جڑی محبوب کو محب نل ملانی نہ دے دے. یعنی جو محبوب اور محب سے فاصلہ کر دے اس چیز کا کیا فائدہ؟ تو ہم اس موبائل کو آگ نہ لگا دیں جو ہمیں نماز سے روک لے، اس جلسے کو چھوڑ نہ دیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکے، اس دکان کو ختم نہ کر دیں جو ہمیں نماز پڑھنے سے روک لے، اس تعلق کو چھوڑ دیں جو ہمیں برائی کا راستہ دکھائے، اس دوست سے کنارہ کشی نہ کر لے جو ہمیں بری راہ دکھا دے. ایسے تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں نماز کی فکر نہیں، اور ہم سب محب رسول محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محب علی بنتے ہیں، محب صحابہ بنتے ہیں، محب حسین بنتے ہیں. ذرا تصور کیا آپ نے کربلا کے اندر سارا کنبہ امام حسین نے لٹا دیا لیکن نماز نہیں قضا کی. مسجد کی صفوں سے نکل کر کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی.